یہ جو ٹرسٹ ہے نا، یہ جب ختم ہوتا ہے، جب یہ بھروسہ کسی کے اوپر جب کرتے ہیں، یہ ٹوٹتا ہے نا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ تو ہو گیا، آپ نے وہ ٹوٹ گیا آپ کا بھروسہ، 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کا بھروسہ ٹوٹنے میں۔ جو اس میں مشکل کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی آپ کے اوپر اپنا بھروسہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اپنا اعتماد قائم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بہت مشکل عمل ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں ایک کمنٹ ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا، محمد ایوب ان کا نام ہے، سب سے پہلے شکریہ، انہوں نے دیکھا اور اس پر کمنٹ کیا۔ تھوڑا سا ایک میں نے ویلاگ کیا تھا جس کا نام تھا عام آدمی، تو عام آدمی کے بارے میں نے 3 ویلاگ تھے جس کے اوپر میں نے کافی کچھ کہا کہ عام آدمی یہ کرتا ہے، پانی ملاتا ہے، جیلی چیزیں بیچتا ہے، مختلف چیزیں اس کو بیان کی گئی تھیں۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ملک ہے یہ عام آدمی کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچا، بلکہ کچھ اور لوگ جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کی وجہ سے بھی یہاں پہنچا۔ تو آپ کے خیالات اس کے بارے میں ٹھیک نہیں، انہوں نے مجھ سے ڈس ایگری کیا۔ ایوب صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کب کہا کہ صرف عام آدمی کی وجہ سے یہاں پہنچا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا، میں نے تو یہ خوبیاں بیان کی ہیں جو عام آدمی کی ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر پاکستان بننے سے جب بنا اسی وقت یہ سرمایہ داری نظام اور جگیرداری نظام ختم ہو جاتا تو یہ ملک یہاں پہنچتا ہی نہیں۔ تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ تو میرا پہلے سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ 2 سسٹم آپ ختم کر دیتے، کہ آپ جگیرداری نظام ختم کر دیتے، سرمایہ داری نظام کو کنٹرول کرتے اور وہ انصاف کا نظام قائم کرتے جو آج اہل مغرب میں ہے، تو یہ ہم یہاں ہوتے ہی نہیں۔ تو جب اگر یہ ہوتا تو یہ سارا عام آدمی بھی ٹھیک ہوتا، کیونکہ اس سارے عام آدمی نے اس سسٹم سے، اس انصاف کے نظام سے اسی کے تحت گورن ہونا تھا نا۔ لیکن جب وہ نہیں ہوا تو وہ آدمی جو تھا وہ یہ آدمی بن گیا جس کا میں نے ذکر کیا۔ لہذا ہیونگ سیڈ دس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے تو آج بھی ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں کر رہے۔ لیکن جو ہمارا شیئر ہے ایز اے عام آدمی، جو میرا شیئر ہے، کیا میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ میں بھی تو نہیں کر رہا نا اپنا کام۔ تو میں صرف ابھی اس کا ذکر کیا تھا کہ میں وہ کام نہیں کر رہا ایز اے عام آدمی، میں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا جو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں، کبھی اس پہ ہی پروگرام کریں گے۔ تو یہ تھا میرا مطلب کہنے کا، صرف عام آدمی کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ بہت زیادہ عام آدمی کی نسبت۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر پایا ہوں، توجہ کے لیے شکریہ۔ آئیے اب اصل موضوع کی طرف جو آج کا ہمارا ہے۔ ایک بڑا کامن لفظ ہے جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں، ہر شخص استعمال کرتا ہے، اور یہ نارمل ڈے لائف میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ، بھروسہ جسے بولتے ہیں اردو میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ٹرسٹ بیٹرے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جارج میکڈونلڈ کی ایک بہت مشہور سینگ ہے، اس کا کہنا ہے کہ ٹو بی ٹرسٹڈ از اے گریٹ کمپلیمنٹ دین بینگ لوڈ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص آپ سے پیار کرے، اس سے بھی بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے۔ ٹرسٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایز کمپیئر ٹو بینگ لو، کہ آپ سے کو پیار کرے۔ اب اندازہ کیجئے کہ چونکہ وہ اگر وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا تو آٹومیٹیکلی، اور اگر آپ اس کے ٹرسٹ پہ پورا اترتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ٹرسٹ لو میں تبدیل ہو جائے گا۔ مگر اگر وہ آپ سے خالی محبت کر رہا ہو اور پتہ چلے کہ آپ نے اس کے ٹرسٹ کو بیٹرے کیا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے اس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا، تو لو تو ختم ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ پھر ایک اور سینگ ہے کہ ٹرسٹ از اے فیلنگ آف کانفیڈنس اینڈ سیکیورٹی۔ ٹرسٹ جو ہے وہ آپ
جس کے اوپر بھی آپ ٹرسٹ کریں گے تو وہ ایک طرح کا آپ کا اس کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ جس بات کے لیے میں ٹرسٹ کر رہا ہوں وہ یہ پوری کرے گا، اور اس لیے پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں سیکیور ہوں اور یہ کام جو میں بات اس سے کی ہے تو یہ پوری کرے گا۔ ہماری ذات کی ایک خواہش، ہمیشہ ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا جائے۔ آپ کسی شخص کو بھی دیکھیں، وہ کہیے کہ میرے اوپر اعتبار کریں۔ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھیں، آپ کسی چیز لیں، کسی کو دیں، پرچیز کریں، کوئی لین دین کریں پیسے کا، وہ کہے گا میرے اوپر ٹرسٹ کرو۔ آپ کو کسی پر جتنا ٹرسٹ ہوگا اتنا ہی آپ اسے زیادہ پیار کریں گے۔ یہ جو لو ہے، پیار جسے بولتے ہیں، تو لو از بلٹ آن ٹرسٹ، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ پہلے ٹرسٹ آپ کو ہوگا تو وہ ٹرسٹ پیار میں کنورٹ ہوگا۔ تو لو، پیار کی جو بنیاد ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ان کا جو نچوڑ ہے، جو سب جگہ جو ایک خلاصہ آپ کہہ لیجئے کہ خواہ وہ بزنس ہو، وہ فرینڈشپ ہو، یا آپ اپنے لائف پارٹنر کی بات کریں، یا آپ اپنی کسی گرل فرینڈ کی بات کریں، یا کسی لین دین کی بات کریں، یا کام کی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ ہو، تو سب سے ان سب جگہوں کے اوپر یہ سب پرسنالٹیز کے ساتھ جو آپ کا لین دین ہر جگہ پہ، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے ٹرسٹ۔ جو فیکٹر ہے نا مین امپورٹنٹ، وہ ہے ٹرسٹ۔ اب آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگ، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو یہ سن رہے ہوں گے، تو وہ ان کا اتفاق ہوگا، دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں وہاں سے یا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں، وہ دودھ کا ڈبہ ہو، یا وہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا ہو، یا کوئی کپڑا خرید رہے ہوں، یا کوئی میڈیسن خرید رہے ہوں، یا آپ کسی کو پیسے دے رہے ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں، اور اگر یہ خراب چیز ہے گا تو یہ واپس لے لے گا، یا چیز خراب نکلے گی تو واپس لے لے گا، یا اگر اس دودھ کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کارب جو ہیں وہ 10% ہے تو 10 ہی ہوں گے، جھوٹ نہیں ہوگا، شوگر لکھی ہوئی اتنی تو اتنی ہوگی، یا میڈیسن کی یہ چیزیں لکھی ہیں تو یہ ایز اٹ از ہوں گی، تو یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ان 75 ایئرس میں، جو ہماری قوم جس کیوس سے گزری ہے اور ابھی تک گزر رہی ہے، جو میجر ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے، کسی سے بھی بات کریں، ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو ایکچولی ہوا ہے ہمیں۔ آپ دیکھیے کہ ٹرسٹ یہ جو ایلیمنٹ ہے، اس میں کون کون سے فیکٹر ہیں جن کے اوپر، مطلب کیا کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں جو ٹرسٹ کی بیس بنتے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے؟ آپ کی انٹینٹ۔ اچھا، خالی آپ کی جو انٹینٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، آگے بھی بہت سارے فیکٹر ہیں۔ یعنی اگر میری انٹینٹ ہو کہ یہ جو دوسرا شخص میرے اوپر اعتبار کر رہا ہے، یہ جو میرے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے کسی کام کے لیے، کسی لین دین کے لیے، تو میری انٹینٹ یہ ہے کہ میں اس کے ٹرسٹ کو بیٹرے نہیں کروں گا، اور میں وہ کروں گا جس کے لیے میں سے وعدہ کر رہا ہوں، یہ میری انٹینٹ ہے، لیکن میں کروں نا، یہ میرا عمل نہ ہو۔ تو خالی ایک انٹینٹ ہونا کہ میں یہ کروں گا لیکن میرا عمل اس کے برعکس ہو، تو وہ انٹینٹ بھی خالی نہیں ہے، لیکن انٹینٹ ہونا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا جو میجر فیکٹر ہے ٹرسٹ کے لیے وہ ہے آپ کا کریکٹر، یعنی آپ کا آنیسٹ ہونا ضروری ہے، آپ کا سنسیئر ہونا ضروری ہے، اس میں آپ کا بیہیویئر کیا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور آپ کی انٹیگریٹی۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں، یعنی یہ کریکٹر کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ اگر آپ آنیسٹ ہیں، سنسیئر ہیں، آپ کا بیہیویئر پازیٹیو ہے، آپ ایک انٹیگریٹی والے آدمی ہیں، تو دوسرا شخص آپ پہ ٹرسٹ کرے گا اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ سب خوبیاں آپ میں ہیں اور آپ کی انٹینٹ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے ٹرانسپیرنسی، یعنی جو شخص بھی آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوگا وہ اس کی خواہش ہوگی کہ آپ لین دین میں ٹرانسپیرنٹ ہیں، شفاف ہے بالکل۔
آپ ہر وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو لکھ رہے ہیں، آپ اس میں بالکل کوئی دو نمبری نہیں کر رہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، جو چیز جیسے ہے اس سٹیٹ آپ اسے بتا رہے ہیں. یعنی آپ کسی کو ایک اپنا زمین کا ٹکڑا بیچ رہے ہیں تو اگر آپ اسے یہ بتائیں کہ میں آپ کو زمین کا ٹکڑا یہ بیچ رہا ہوں، نمبر 1 یہ میجرمنٹ میں اتنی ہے، 1 فٹ بھی کم نہیں ہے. نمبر 2 اگر اس کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا بھی کسی کو شک ہے یا کوئی کیس ہے، کوئی لیگل کیس ہے، یا کسی رشتہ داروں میں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ مسائل ہے، وہ پھڈا ہے، تو وہ سب چیزیں اگر آپ اسے بتائیں تو پھر آپ کا لین دین بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو جو شخص آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کیا آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں یا نہیں ہیں. نمبر 4 فیکٹر ہے آپ کا ایک کمپیٹنسی کا اور آپ کی کیپیبلٹی. یعنی وہ جو شخص بھی آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوگا، جس کام کے لیے آپ کے ٹرسٹ کر رہا ہوگا، تو وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ آپ کمپیٹنٹ بھی ہیں، آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ سفر کر رہے ہیں جہاز سے، تو اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پائلٹ جو ہے کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ یہ پائلٹ نالائق ہے اور یہ سفارشی ہے اور بڑھتی پیسے دے کے آیا ہے، تو آپ کبھی اس جہاز پہ سفر نہیں کریں گے. یا آپ بس ڈرائیور ہو، آپ جا رہے ہو تو آپ دیکھیں کہ بس ڈرائیور جو ہے وہ ادھر ادھر چلا رہا ہے اور وہ سگنل توڑ رہا ہے اور کوئی ٹریفک سائن کو فالو نہیں کر رہا، تو آپ دیکھیں کہ یہ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے اس کام کے لیے، یہ تو کیپیبل ہی نہیں ہے. تو آپ وہ ٹرسٹ کیسے کرے گا کہ آپ اس کی منزل تک پہنچا دیں گے. سو آپ کی کمپیٹنسی ہونا، کمپیٹنٹ ہونا اور آپ کی کیپیبلٹی، یہ جو فیکٹر ہے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کسی دوسرے شخص کے لیے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں. ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے کنسسٹنسی اینڈ ریلائبلٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یعنی آپ اپنے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ نے کوئی ایک دفعہ وعدہ پورا کیا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ اسی کو کوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ بالکل ایسے شفاف ڈیل کی تھی. تو آپ اپنے وعدوں کو پورے کرنے میں کنسسٹنٹ ہوں، یا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو سر انجام دینے میں آپ کی جو ریلائبلٹی ہے، یعنی وہ آپ اپنی اوبلیگیشنز جو ہیں آپ کی، وہ آپ بڑے ریلائبل طریقے سے اس کو ہمیشہ پوری کرتے ہیں. یعنی کہ ایک آدھ دفعہ ہمیشہ سے پوری کرتے چلے آ رہے ہیں، کنسسٹنٹ ہے. تو یہ جو 5 فیکٹر ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو کوئی دوسرا شخص دیکھے گا کہ آپ یہ سب خوبیاں آپ میں ہیں تو آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. اب پھر وہی بات کروں گا، انفارچونیٹلی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، پتہ نہیں یہ جنت یا جہنم میں جو بھی ہے، ان 5 فیکٹرز میں سے کون سے فیکٹر ہیں جو مسنگ ہیں؟ میرے خیال سارے ہی مسنگ ہیں. آپ جب کسی کے اوپر ٹرسٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ نہیں کہ سارے کے سارے خراب تو نہیں ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ خراب ہیں، اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں، اچھے لوگ ہیں تو یہ معاشرہ ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں خراب معاشرے کی تو ظاہر ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو میجورٹی کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ ہر روز بٹرے ہوتے ہیں، ہر روز آپ سے وعدہ خلافی ہوتی ہے، ہر روز آپ کو مایوسی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر ٹرسٹ کیا تھا تو مجھے یہ بھگتنا پڑا. یہ ڈیلی کی روٹین آپ دیکھ لیجئے. یاد رکھیے کہ ٹرسٹ سے جب آپ دوسروں کے اوپر کرتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں. یعنی جب آپ ٹرسٹ کریں گے کسی کے اوپر تو اس کا فائدہ تو ہوگا، حالانکہ ہونا فائدہ ہی چاہیے جو دوسرے معاشروں میں ہے. جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جس معاشرے کا ہم فرد ہیں اس میں جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا. لیکن ہمارے یہاں اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. فائدے ذرا کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں. آپ کو اپنی ایبلٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے جب بھی آپ کسی دوسرے پہ ٹرسٹ کریں تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ آپ دوسرے کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس معاشرے میں کر رہے ہیں، کس حد تک کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں کرنا ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرسٹ ہے نا، یہ جب ختم ہوتا ہے، جب یہ بھروسہ کسی کے اوپر جب کرتے ہیں، یہ ٹوٹتا ہے نا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے.
تو وہ تو ہو گیا، آپ نے وہ ٹوٹ گیا آپ کا بھروسہ، 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کا بھروسہ ٹوٹنے میں. جو اس میں مشکل کام ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی آپ کے اوپر اپنا بھروسہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اپنا اعتماد قائم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بہت مشکل عمل ہوگا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھروسہ کرے تو کوشش کریں کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو دوبارہ وہ بہت مشکل ہوگا. ایک ڈپینڈیبل شخص وہ ہے، یا آپ اس کو کہیں گے جو آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. جب بھی آپ اس پہ بھروسہ کریں تو آپ کو لیٹ ڈاؤن ہونے دے، وہ جو بات کرے اس پہ کھڑا رہے. آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم اکثر، یہ بہت ہی کامن چیز ہے کہ ہم کوئی اپنی بات، کوئی اپنا سیکرٹ، گھر کی، آپس کی، بزنس کی، یا کوئی بات آپس میں دوسرے کو بتاتے ہیں اور پھر اس کو یہ کہتے ہیں یا یہ تم نے کسی کو بتانی ہی نہیں ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور ہوتا یہ ہے کہ 2 دن بعد وہ بات پورے شہر کو پتہ ہوتی ہے. وہ آپ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہاں بالکل بتاؤں گا، خاص طور پہ ہماری خواتین میں. یعنی وہ کان میں اس کو بتاتی ہے کہ بس میں تمہیں بتائیے اور نہیں کسی کو بتائیے، اب تم نے آگے نہیں کرنی. تو وہ پھر وہ آگے بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے آگے نہیں کرنی. تو وہ چند دنوں میں بات ویسے زبان زد عام ہوتی ہے کہ وہ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹرسٹ کی فارم ہے نا، جو آپ نے کسی کو پھر کیا اور آپ نے اس کو ایک بات بتائی. تو یہ خیال رکھیے کہ ٹرسٹ کرتے وقت آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ کون آپ کے بھروسے پہ پورا اتر سکتا ہے اور نہیں یا نہیں اتر سکتا. میرا خیال ہے کہ ٹرسٹ کے اوپر میں نے کافی کچھ آپ کو کہہ دیا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنا پوائنٹ ایکسپلین کر پایا ہوں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.